بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین اور حال دیکھنے کا ہوا۔ بادشاہ کے پہننے کے لیے جوڑا منگوایا گیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ پھر دوسرا جوڑا منگوایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا۔ اسی طرح کافی جوڑے منگوائے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کا پسندیدہ جوڑا منگوایا گیا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ پھر شاہانہ سواری منگوائی گئی، بادشاہ کا گھوڑا لایا گیا۔ پہلا گھوڑا لایا گیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، غرض یہ کہ سارے گھوڑے لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑے کر دیے۔ ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہو گیا۔ شیطان مردود نے اس وقت نخوت ناک میں پھونک دی۔ بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ بادشاہ کی ساری فوج بھی اس کے ساتھ چلی۔ بادشاہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ راستے میں چلتے چلتے بادشاہ کو ایک فقیر پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس فقیر نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے تکبر میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، لگام چھوڑ، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تم سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تو مجھ سے کہہ لینا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی سے لگام کھینچ لی۔ بادشاہ نے کہا، بول، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ اس نے کہا، اچھا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر لوں، گھر والوں سے مل لوں، ان کو اتنی وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا، بالکل مہلت نہیں، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے سے لکڑی کی طرح نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ ملک الموت نے جا کر اسے سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، جی کہیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، بہت اچھا کیا جو آ گئے ہو، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بڑا طویل ہو گیا ہو۔ مجھ سے جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی آدمی سے بھی ملاقات کا اشتیاق نہ تھا جتنا آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی سے پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے سوا کوئی کام محبوب نہیں۔ ملک الموت نے کہا، آپ جس حالت میں مرنا پسند کرتے ہو میں اس حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری خوشی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب کسی گنہگار ظالم کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔
اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو تو اس کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔